بچوں کو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے. اب دیکھیں یہ کووڈ جو ہے وہ 2020 سے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو 2020 سے جو ہمارا پچھلا امتحان تھا وہ اس سے افیکٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امتحانات کا نتائج کا اعلان جو ہے وہ کووڈ کی جو پالیسی ایگزام کی پروموشن بنائی گئی اس کے مطابق کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام لوگوں کو یہ بات بار بار جو ہے وہ باور کرائی جاتی رہی کہ چونکہ اب حالات نارمل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سلیبس کو کور کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقوں کا اختیار کرنا ہوگا جو پہلے مروج نہیں ہیں، جو پہلے رائج نہیں ہیں. اس میں آن لائن ایجوکیشن کا اسٹڈی کا سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ فزیکل کلاسز کے لیے بھی بچوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا رہا. 3-4 مہینے جو ہے وہ کچھ فزیکل کلاسز ہوتی رہیں. لیکن جو ہے وہ ہمیں ایسی کوئی اداروں کے حوالے سے بچے تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ان کی ایک خدشات جو ہے وہ بالکل جائز ہیں، لیکن اداروں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، پرنسپلز کی طرف سے ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں نظر آیا، کوئی ایسی کیوری نہیں نظر آئی جس میں جو ہے وہ ایسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو جس میں اساتذہ، پرنسپل، ادارے جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ نے سلیبس کی ریڈکشن کی پالیسی دی، تو فیڈرل بورڈ نے اسی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ سلیبس ریڈیوس کر دیا. پھر گورنمنٹ نے ادارے بند کیے تو اور ہدایت جاری کی کہ آن لائن اسٹڈی کا پروگرام لانچ کیا جائے. تو اداروں نے جو ہے وہ آن لائن اسٹڈی کے پروگرام لانچ کر دیے. پھر کچھ عرصہ کے لیے جو ہے وہ فزیکل کلاسز کے لیے جو ہے وہ ادارے کھول دیے گئے. تو ٹھیک ہے، گو کہ ایک نارمل روٹین سے ہم ہٹ گئے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو باور کر لینی چاہیے، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ چونکہ اب حالات نارمل نہیں ہیں اور ابھی آگے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کووڈ کے ساتھ گزارنا ہے. تو میری گزارش طلبہ سے، ان کے اساتذہ سے، اداروں کے ہیڈ سے، والدین سے یہی ہے کہ آگے کے لیے بھی جو ہے ایک تو اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ امتحانات چونکہ پچھلے سال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ موجود تھا، کہ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ پہ کوئی فرسٹ ایئر کا سلیبس موجود تھا، کوئی 9th کا رزلٹ موجود تھا جس کی بنیاد پہ بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا. تو اب چونکہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے لیے ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس میں ہم بچوں کو ایسے کسی فارمولے کے تحت کوئی فارمولہ پروموشن نہیں ہو سکتی. اب کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے اسی حالات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آپ کو سینٹر پہ سینیٹائزر بھی پرووائڈ کرے گا، فیڈرل بورڈ آپ کو ہاتھ دھونے کے لیے پانی اور صابن بھی مہیا کرے گا، فیڈرل بورڈ آپ کو ماسک بھی پرووائڈ کرے گا. اور اداروں کو بھی یہی ہدایات کی ہیں کہ وہ اس حوالے سے جگہوں کو کھلا بچوں کو بٹھائیں کہ بچوں کا فزیکل انٹریکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو. انشاءاللہ دروازے جو ہے وہ ہال کے کھلے ہوں گے، آپ کو کہیں کسی کو ٹچ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ کہیں عملہ جو ہے آپ کو اس حوالے سے بڑی واضح ہدایات، بڑی ٹریننگ ہم نے دی ہیں عملے کو کہ وہ اس حوالے سے آپ کو پریشان نہ کرے، آپ سے فزیکل انٹریکشن کم سے کم ہو، منیمائز ہو. اور انشاءاللہ فیڈرل بورڈ کو اپنے بچوں کی، اپنے طالب علموں کی جانوں کا، بہت قیمتی جانوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. اور ہم انشاءاللہ کوئی بھی جو ہے وہ اس میں دقیقہ جو ہے وہ سر اس میں نہیں چھوڑیں گے کہ جس میں بچوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہم کوئی بھی کسر جو ہے نا اٹھا نہیں رکھیں گے. ہر چیز انشاءاللہ جتنے ہم اپنے وسائل ہیں اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وسائل سے زیادہ کہ ایکسٹرا آرڈینری، کیونکہ بچوں کی حفاظت سب سے پہلے، اور اس میں والدین کے بھی خدشات ہیں. تو اگر بچے جو ہے وہ اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ اگر ایگزام کے دوران کہیں پہ کوئی بچہ کووڈ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہوگا. دیکھیں یہ صورتحال تو کووڈ کے علاوہ
ہر چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کووڈ کے علاوہ بیمار ہو سکتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کے لیے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ امتحان سپلیمنٹری موجود ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی صحت رکھے, آپ صحت یاب ہوں, پریشانی سے نکلیں اور امتحان پھر فری ہو کے دیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو, کہ آپ کے ایڈمیشنز بھی جو ہیں, اگر آپ کہیں پہ سفر کر جاتے ہیں, کہیں آپ کو مشکل پیش آ جاتی ہے, کہیں آپ کووڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, کہیں آپ بیمار ہو جاتے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بھی حادثہ ہے کہ کہیں کسی کو پتہ چلے کہ جی 2 دن کے بعد کہ جی میرا کووڈ آ گیا ہے. تو اسی لیے ہم یہ بار بار ہدایات جاری کر رہے ہیں, اور سپرڈینٹس کو, عملے کو, پرنسپلس کو یہ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں کہ ہر صورت میں بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ تمام فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا کریں گے. آپ کو سینیٹائزر بھی مہیا کریں گے, آپ کو ماسک بھی مہیا کریں گے, آپ کو کھلی جگہوں پہ بٹھائیں گے, جگہ زیادہ دیں گے. ادارے بند ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ بچوں کو 6 فیٹ ڈسٹینس پہ بٹھایا جائے. اور جو بچوں کے خدشات ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ اس کو نوٹ کیا ہوا ہے, اور اسی کے مطابق انشاءاللہ ہم امتحانات کا انعقاد کریں گے. اور ہماری پہلی ترجیح بچوں کی حفاظت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس میں اپنے فرض سے آگاہ ہیں, اور پوری آپ کو والدین کے خدشات سے بھی آگاہ ہیں. ہم پوری انشاءاللہ سپورٹ کریں گے, اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کریں گے تاکہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچے کووڈ ہو جائیں گے ایگزام کے دوران, تو ان کے لیے آلٹرنیٹ امتحانات کی سہولت موجود ہے, اور اس پہ وہ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی صحت کرے گا تو انشاءاللہ آپ امتحان بھی دیں.